السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت سے آج انشاءاللہ ہم 22واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، آیت نمبر 28 سورہ الاحزاب۔ نبی علیہ السلام ہمیشہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور جو مال غنیمت میں سے آپ کو 5واں حصہ ملتا تھا اس کو بھی اللہ کے نبی مسلمانوں کے کاموں پر ہی، اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں پر ہی خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو گھر کا جو نبی علیہ السلام کے گھر کا اپنا سارا خرچ تھا وہ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی حدیث سے فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ میں آئے 3 دن کبھی مسلسل گندم کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کسی دن 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، مگر ان میں سے ایک دفعہ صرف کھجور ہوتی تھی۔ جب یہ سارے معاملات تھے نا، تو نبی علیہ السلام کی بیویوں نے دیکھا کہ بنو قریظہ کی جب فتح ہوئی تو وہاں سے بہت سارے مال جو ہے وہ مسلمانوں کو غنیمت میں ملے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ جو ہے وہ مال و دولت زیادہ ملنا چاہیے، جیسے کہ دوسرے لوگوں کو اب دیکھیں اتنی فراوانی مال کی ہوئی ہے، اتنی فتوحات ہوئی ہیں، ہمیں بھی اب زیادہ ملنا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو نبی علیہ السلام جو تھے، آپ کو بہت زیادہ غم ملا، آپ بہت پریشان ہوئے، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک اب تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اسے ایلا کہتے ہیں، یہ ہم نے دوسرے پارے میں بھی پڑھا تھا۔ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں وہ 4 مہینے تک انتظار کریں گے۔ ایلا کا مطلب یعنی کوئی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے۔ نبی علیہ السلام نے ایلا کر لیا تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے پوچھیے، اگر یہ دنیا لینا چاہتی ہیں تو پھر ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیتے ہیں، اور اسی طرح اگر یہ آخرت لینا چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا گھر لینا چاہتی ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ جو ان میں سے نیکیاں کریں گی ہم نے ان کے لیے اچھا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری تو سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی۔ پھر باقی بیویوں سے پوچھا، باقی ساری بیویوں نے بھی یہی جواب دیا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں بہت پسند آئیں۔ انہوں نے سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 30 میں کہ اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی واضح بے حیائی کرے، فاحشہ سے مراد یعنی گندی باتیں بولے یا بد اخلاقی سے پیش آئے یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے یا کوئی اعلانیہ گناہ کرے، ایسی کوئی بھی چیز اگر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے تمہیں ثواب ڈبل ملتا ہے ایسے ہی تمہیں عذاب بھی ڈبل ملتا ہے۔ یعنی جس انسان کا جس طرح کا مقام ہوگا اسی کے حساب سے اس کو جزا و سزا ملے گی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، اگر اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیجیے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، آیت نمبر 31 اور 22ویں پارے کی پہلی آیت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیویوں سے کہا کہ جس طرح تمہارے لیے گناہ پر تمہیں ڈبل عذاب ملے گا، اور اسی طرح اگر تم اللہ کی فرما برداری کرو گی تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ایک ایمان والوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو۔ نبی علیہ السلام نے تمہیں جو ہے وہ کیسا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے تمہیں باقی ساری عورتوں سے اعلیٰ رکھا ہے کہ تم باقی تمام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ عورتیں جن کی فضیلت حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، جیسے حضرت آسیہ کی، حضرت مریم کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی، وہ علیحدہ ہے، لیکن اوورآل پورے جہان کی عورتوں سے نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہے سب سے جو ہے وہ اچھی اور نیک ہیں، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہ بہترین ہونے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے انی تقیتن، وہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم نے کسی کے ساتھ نرمی سے بات نہیں کرنی۔ اگر تم نرمی سے غیر محرم کے ساتھ بات کرو گی تو ہو سکتا ہے تمہاری لچک کی وجہ سے کسی کے دل کے اندر گناہ کا کوئی امکان جو ہے وہ پیدا ہو جائے، کسی کے اندر کوئی بری نیت اس کی ابھر آئے، اس کی وجہ سے تمہیں گناہ ہو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا،
اب نرمی سے جو بات کرنے سے اللہ نے منع کیا تو اللہ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لوگوں سے چیخ چیخ کر بولو اور اپنے اخلاق ہی بگاڑ دو. اگرچہ تم نے غیر محرم کے ساتھ سختی سے بات کرنی ہے لیکن اخلاق کی حدوں کو پار نہیں کرنا، اخلاق کے درجے کے اندر رہتے ہوئے. وقرن فی بیوتکن آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دیا کہ تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور جاہلیت کی جو زیب و زینت ہے اس کو تم نے اختیار نہیں کرنا. جیسے طبرانی کی حدیث ہے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر ہوتی ہے. یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے اور اس کو وہاں ہی ہونا چاہیے. تبرج کا معنی ہوتا ہے عورت کا غیر محرم مردوں کے سامنے اپنی زینت کی وہ چیزیں ظاہر کرنا جنہیں چھپانا اس کے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے، تو پردے کا جب حکم نازل ہوا، اس کو نازل ہونے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے باہر نکلی تو وہ ان کا قد بہت لمبا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہچان لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے سودا، آپ ہم سے چھپی نہیں رہتی، آپ اپنے گھر سے کیسے نکلتی ہو؟ انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ عمر نے مجھے ایسے کہا ہے. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ حکم دیا کہ تم ضرورت کے ساتھ تو گھر سے باہر جا سکتی ہو لیکن بلا ضرورت عورت کو ہمیشہ اپنے گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے اور جاہلیت کا زیب و زینت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چادر کے اندر کیا اور اللہ سے کہا ہے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یا اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. تو میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی جگہ پر رہ، تو بلائی کی طرف ہے، یعنی تو میری بیوی ہے، تو پہلے ہی میرے اہل کے اندر شامل ہے. آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو حکم دیا کہ اب جو تمہارے گھروں کے اندر وحی نازل ہوتی ہے وہ پڑھ کر تم اللہ کے بندوں کو سناؤ. من آیات اللہ سے مراد قرآن پاک، والحکمتی اور حکمت سے مراد دانائی اور عقل کی بات ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. آیت نمبر 35 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قرآن میں ہر جگہ پر مردوں کا ہی ذکر ہوتا ہے، ہمارا کہیں کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو کہتی ہے کہ اچانک ایک دن میں نے ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، میں دروازے کے قریب ہو کر کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، یہ والی آیت پڑھ رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات، کہ جیسے ایمان والے مردوں کی اللہ کی نظر میں عزت ہے ویسے ایمان والی عورتوں کی عزت ہے. جیسے ایمان والے جو ہے روزہ رکھنے والے مردوں کی عزت ہے. یہ مختلف صفات بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے مرد یہ والے اچھے کام کریں گے ان کے لیے اجر ہے، ایسے ہی اگر کوئی عورتیں بھی ایسے کام کرتی ہیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بہت یاد کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام مکہ کے راستے میں چل رہے تھے، ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان ہے. اور مفرد لوگ سبقت لے گئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مفرد لوگ کون ہیں؟ میم فا را دال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور عورتیں اس سے مراد ہیں. پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں میں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے لیے سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بہتر ہو، جو تمہارے لیے دشمن سے ملنے سے بہتر ہو کہ وہ تمہاری گردنیں اڑائے، تم ان کی گردنیں اڑاؤ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ آیت نمبر 36، کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہاں پر وہ اپنی مرضی کرے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے.
اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی پھپھو کی بیٹی تھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی حضرت زینب، جن کی شادی کے جو ہے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے ساتھ کی، زید بن حارثہ کے ساتھ۔ تو جب زینب کو نکاح کا پیغام دیا تو زینب اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ زید غلام ہے اور میں ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات اتاری۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے تفسیر کے اندر واقعات آتے ہیں کہ ایک لونڈی تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان ہو گئی، دونوں میاں بیوی غلام تھے، تو وہ مسلمان ہوگی تو جب عورت میاں بیوی غلام ہو، کوئی بھی ان میں سے ایک جو ہے وہ مسلمان ہو جائے تو پھر اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ وہ آزاد ہوگی تو اب اس نے کہا کہ میں نے غلام کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ مغیث بیچارہ مدینے کی گلیوں میں اس کے پیچھے رو رو کے اس کا برا حال، نبی علیہ السلام کے پاس بھی سفارش لے کر آیا کہ آپ اس کو کہیں مجھ سے رجوع کر لیں، میرے ساتھ ہی نکاح میں رہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں صرف سفارش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ حکم دے تو مان لیتی، یہ سفارش ہے، لہٰذا میرے پاس اختیار ہے، میں مانوں یا نہ مانوں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے کہ میرے پاس بھی فیصلے کا کوئی اختیار ہے یا میں اپنی مرضی کروں گی۔ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي آیت نمبر 37 سے اسی بات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو منہ بولا بیٹا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی جب زینب کے ساتھ شادی ہوئی تو ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بیوی ہمیشہ سے اپنے آپ کو اپنے شوہر سے اونچا سمجھتی تھی۔ تو اب بار بار نبی علیہ السلام کے پاس ان کی شکایات آتی ہے، اللہ کے نبی بار بار ان کو منع کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو یہی کہتے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، آپ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اگر زید طلاق دے دیتا ہے کہ آپ نے اس سے شادی کرنی ہوگی۔ سورہ احزاب میں نے کل بھی بتایا تھا بہت اہم احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے اہم ایک مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان رسومات کا خاتمہ کیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جو آپ نے کسی سے لے کر پالا ہوتا ہے، وہ آپ کا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہیں، جبکہ انسان اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے، اپنی سگی بہو سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں، جبکہ زید جو ہے وہ اس طرح کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ آپ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اس لیے ڈر رہے تھے لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آپ مجھ سے ڈریں، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں چونکہ ایمان والوں سے ان تنگیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو حکم دیا۔ جب زید نے اس کو جسمانی تعلق قائم کرنے کے بعد ان کو طلاق دے دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شادی کرا دی، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، آیت نمبر 37 میں وطرہ کا مطلب ہوتا ہے حاجت، یعنی جب زید نے کچھ مدت تک اپنے نکاح کے بعد ان کو رکھا اور پھر انہیں طلاق دے دی، ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کو پیغام میں نکاح دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات جو تھی اس نے مجھے بہت ہی حیران کیا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو ہی بھیجا کہ جاؤ زینب کے پاس میرے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ یعنی میں اتنی حیران ہوئی کہ ایک وہ بندہ جو ایک عورت کو طلاق دے رہا ہے، اسی کو کوئی دوسرا کہے کہ جاؤ اب جا کر اس کو میرے نکاح کا تم ہی پیغام دو۔ یعنی یہ ان کے ایمان کا لیول تھا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت تھی، کتنی رسپیکٹ تھی کہ اتنے بڑے معاملات کے اندر بھی وہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ برا گمان نہیں رکھتے ہوتے تھے۔ جبکہ آج ہمارے کیا ہوتا ہے، طلاق دینے سے 6 سال پہلے ہی بیوی کو میکے بھیج دیا جاتا ہے اور نفرت شدید، اور پھر اس طرح کے کوئی اور اس کے ساتھ شادی کرے یا اس طرح کے سارے معاملات یہ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ما کان علی النبی من حرج۔ اب نبی علیہ السلام نے جب حضرت زید کو بھیجا کہ زینب سے جا کر میرا ذکر کرے، ان کو نکاح کا پیغام دے، تو انہوں نے پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتی جب تک میں اللہ سے مشورہ نہیں کرتی، لہٰذا میں استخارہ کروں۔ تو انہوں نے اپنی جائے نماز بچھائی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں تو قرآن نازل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی نبی علیہ السلام کو کہ آپ بغیر اجازت لیے زینب کے پاس جا سکتے ہیں، آپ جا کر ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ اور وہ دوسری بیویوں پر فخر بھی کیا کرتی تھی، کہتی تھی تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا اور میرا نکاح
اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح کے بارے میں ساری پلاننگز وغیرہ کی تھی. تو اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سارے کام ہم نے اس لیے کیے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈریں. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لوگوں کے حساب کا آپ کو ڈر نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر ہو. آیت نمبر 40، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ زید کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن وہ آپ کے حقیقی بیٹے ہوئے. 4 بیٹے ہوئے. حضرت خدیجہ سے 3 بیٹے ہوئے، قاسم، طیب اور طاہر، اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو کہ آپ کی لونڈی تھی. اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن. کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، نعوذ باللہ، کہ اس کی جو نرینہ اولاد ہے وہ بچپن میں ہی ختم ہو گئی، تو اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اس کا نام کہاں باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسل چلاؤں یا نہ چلاؤں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی کا نام تم سب مٹ جاؤ گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کا نام جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، بلند رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری کے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور باقی انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. جو بھی گزرتا وہ تعریف کرتا ہے کتنی خوبصورت عمارت بنائی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے رکھ کر اس عمارت کو مکمل کر دیا. یعنی اب میرے بعد انا خاتم النبیین، میں نبیوں کے دروازے کو، نبوت کے دروازے کو بند کرنے والا ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کریں، صبح شام اس کی تسبیحات بیان کریں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، آگے بھی یہ آیات آ رہی ہیں، یہاں پر آپ کلیئر کر لیں. صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت، لفظ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے رحمت یا ذکر خیر یا دعا وغیرہ. اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل کرنا، ٹھیک ہے. اور اگر اس کی نسبت انسانوں یا فرشتوں کی طرف ہو کہ یہ لفظ صلاۃ جو ہے انسانوں کے لیے بولا جا رہا ہے یا فرشتوں کے لیے بولا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت اور بخشش کی دعا کرنا. اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو نازل کرنا، اور بندوں کی طرف ہوگی تو دعا کرنا، ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ میں بھی، میرے فرشتے بھی سارے جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، جسے آگے آ رہے ہیں. تو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھو. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کہیں گے. آیت نمبر 45 اور 46 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خوبیاں بیان ہوئی. نمبر 1، آپ شاہد ہیں، گواہی دیں گے. ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک کے کئی مقامات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن آ کر گواہی دیں گے کہ یا الہی میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، تمام انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا. نمبر 2، آپ مبشر ہیں، لوگوں کو، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبریاں دینے والے. نمبر 3، آپ نذیر ہیں، جو نہیں مانتے ان کو ڈرانے والے. نمبر 4، آپ سراجا وداعیا الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہیں. اور نمبر 5، وہ سراجا منیرا، آپ روشن چراغ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کی ظلمتوں کو، اندھیروں کو ختم کر دیا. آیت نمبر 47، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کو فضل کبیر کی، بہت بڑے فضل کی خوشخبریاں دے دیجئے. فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے گا. اور اس طرح ایمان والوں کو حکم دیا کہ کافروں اور منافقوں کی باتیں آپ نے نہیں ماننی، اپنے رب پر بھروسہ کیجئے. آیت نمبر 49، جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کرو. اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو جائے اور بغیر ہاتھ لگانے سے پہلے، یعنی میاں بیوی کا آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو نکاح بھی صرف ہوا ہے، طلاق ہو گئی، تو اس کی کوئی عدت بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، عورت کو کچھ تھوڑا بہت دنیا کا جو سامان وغیرہ ہے وہ دے کر اس کو رخصت کر دیا جائے گا. آیت نمبر 50، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب عام مسلمانوں کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے تو ان کے پاس زیادہ بیویاں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میں نے حلال کی ہیں، میرے نبی نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا.
میں نے حلال کی ہیں. آیت نمبر 50 آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی عورتیں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حلال تھی, جائز تھی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھی. کل آپ کی 11 بیویاں تھیں, 2 لونڈیوں کو نکال کر. اگر لونڈیوں کو شامل کریں تو پھر آپ کی 13 بیویاں تھیں. ٹھیک ہے, جو 9 بیویاں آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں, حضرت عائشہ, حضرت سودا, حضرت حفصہ, حضرت ام سلمہ, زینب بنت جحش, جویریہ بنت حارث, ام حبیبہ, صفیہ بنت حیی اور میمونہ بنت حارث, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت خزیمہ جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا چکی تھی. اور جو 2 لونڈیاں تھیں, ایک کا نام ریحانہ تھا اور دوسری کا نام ماریہ قبطیہ تھا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 بیویاں تھیں. پھر اس میں ایک چیز یہ بھی اس آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی عورت نبی علیہ السلام کو اپنا آپ پیش کر دیتی کہ اللہ کے نبی میں اپنا آپ کو ہبہ کرتی ہوں, تحفے میں دیتی ہوں, تو اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِکَیْ لَا یَکُونَ عَلَیْکَ حَرَجٌ, یہ سارے معاملات اس لیے بیان کیے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو, کیونکہ نبی رول ماڈل ہوتا ہے, نبی نمونہ بن کر آتا ہے. تو اللہ نے سارے احکامات نبی کے ذریعے سے پریکٹیکلی ہمیں کر کے دکھائے کہ تم نے ایسے ایسے اپنی زندگیوں کے اندر کرنا ہے. لیکن کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں رکھ سکے. آیت نمبر 51, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے رعایت دی کہ آپ جس بیوی کو چاہیں آپ چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی نا, ایک دن ایک بیوی کے پاس رہتے, دوسرے دن دوسری کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر تخفیف کی. اللہ کے نبی کو دلی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ کنواری تھیں, سب سے چھوٹی تھی عمر کے اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی زیادہ حاجت ہوتی تھی حضرت عائشہ کے پاس رہنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں, اور کسی کی باری وغیرہ کی جو آپ کے اوپر مشقت ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں قربان چاہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاف پہ, آپ نے پھر بھی اپنی عورتوں کی باریاں مقرر ہی رکھی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے رہے. جبکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھی تھیں, انہوں نے خود اپنی باری والا جو دن تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ آپ میری باری کے اندر بھی ان کے پاس چلے جایا کریں. آیت نمبر 52, جو ہم نے جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ دنیا چاہیے یا آخرت, اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا دنیا چاہیے, تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول. اس کے ریوارڈ کے اندر, اس کے انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 52 اتاری تھی کہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ اتنی قربانی دے رہی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں دنیا نہیں چاہیے, ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے, تو پھر آپ کے لیے بھی ہے کہ اب آپ ان بیویوں کے علاوہ کوئی عورت آپ کو اچھی بھی لگے تو آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, الا ما ملکت یمینک. ہاں, اگر کوئی لونڈی وغیرہ ہو اس کے ساتھ آپ جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں, بیوی والا جو ہے سلوک اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں, لیکن نکاح جو ہے اب وہ آپ ان بیویوں کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, آیت نمبر 53. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت زینب کے ساتھ شادی ہو گئی تو ولیمہ کیا گیا. سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کی شادی پر ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں گوشت اور روٹی کھلائی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ سب لوگوں کو دعوت دے کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر کے شہر کے اندر ایک ایک بندے کو دعوت دی اور دعوت دے کر بلایا. آپ لوگوں نے کیا کیا, ایک تو کھانا پکنے سے پہلے ہی آ گئے, اور کچھ نے کیا کیا, کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے. نبی علیہ السلام آتے دیکھتے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو شرما کر واپس چلے جاتے. بیوی کے پاس جانا تھا, ادھر سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی, وہ بھی شرما رہی کہ کب یہ صحابہ اٹھ کے جائے اور ہم یہاں بیوی آپس میں ملے. تو اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت پر جانے کے آداب سکھائے کہ ایک تو آپ کو افطاری پر بلایا گیا تو صبح کے 10 بجے ہی جا کر ان کے گھر نہ بیٹھ جائے. دوسرے نمبر پر اگر آپ کو افطاری پر بلایا گیا تو آپ اگلی سحری تک نہ بیٹھے رہیں. ہمارے ایسا ہی ہوتا ہے نا, تو اسی لیے تو لوگوں نے مجبور ہو کر اب میرج ہالز میں شادیاں کرنی شروع کر دی کہ ادھر ہی آؤ اور ادھر سے ہی واپس چلے جاؤ.
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت کے یہ آداب سکھائے ہیں کہ ایک تو آپ کو ٹائم پر جانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر جب آپ کھانے کھا لیں تو اب آپ اتنی دیر نہ بیٹھے کہ گھر والے اب دعا کریں یا اللہ مہمان چلے جائیں کہ ہم برتن دھو لیں اور خود بھی کچھ سکون کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی حکم دیا کہ ازواج مطہرات سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں آج اگر ہم کسی کو پردے کا حکم دیتے ہیں نا یہ بات کرنے کے لیے اس طرح سے، تو وہ کہتے ہیں کہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ کسی غیر محرم سے تمہیں پڑھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہماری مائیں ٹیوٹر گھروں میں پڑھانے آتے ہیں، ان کو اندر بھیج کر، بیٹی کو اندر بھیج کر دروازہ بند، ٹھیک ہے، اور پھر شیطان جو کچھ کراتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاؤں آپ کا اندر تھا اور ایک باہر تھا کہ آپ نے دروازے کے اوپر پردہ گرا دیا، پھر اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی غیر محرم کبھی داخل نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں، آیت نمبر 53 میں یہی حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم کل والے سبق میں پڑھ چکے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، تو اپنی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے باپوں کے سامنے، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھتیجوں، بھانجوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے پردے کو کھول سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آیت نمبر 56 میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہے رحمت نازل کرنا، اگر بندوں کی طرف، فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے رحمت کی، بخشش کی دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں، لیکن آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، سلام کیسے پڑھتے تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تشہد جو ہے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں درود ابراہیمی سکھایا، اور اسی طرح اور بھی کچھ درود جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن اذان سے پہلے درود الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نورم من نور اللہ، یا اس طرح کے وہ درود جن کے اندر شرک پایا جائے وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی، اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اذان سنو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس کی جگہ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو اس کے بعد پھر درود پڑھتا ہے مجھ پر درود ابراہیمی، اور پھر اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری سفارش کو حلال کر دیں گے، قیامت کے دن میں اس کے بارے میں سفارش کروں گا۔ آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کی ہوئی ہے، اور جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں ان پر وہ الزام لگاتے ہیں جو کام انہوں نے نہیں کیے، تو انہوں نے بہت بڑا بہتان اٹھایا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی اگر ہم اپنے بھائی کی اس بات کو بیان کریں جو اس میں پائی جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جو اس میں نہیں پائی جاتی وہ تو بہتان ہوگا نا، وہ تو الزام ہوگا، جو عادت اس میں پائی جاتی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہی تو غیبت ہے، جس کی سزا سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 59 بہت اہم آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، سب سے پہلے آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، پھر ایمان والی عورتوں کو، سب سے پہلے مخاطب کیا نبی علیہ السلام کی بیویوں کو، پھر بیٹیوں کو، پھر ایمان والی عورتوں کو۔ کیا مخاطب کر کے کہا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب اتنی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو عورت کے سارے جسم کو
ढांप दे। तो ये आयत उतार कर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि तमाम मुसलमान औरतें जो है वो जब अपने घरों से बाहर निकले अपने चेहरों को अपने जिस्म को ढांप लिया करें। ये आयत भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की ख्वाहिश पर नाजिल हुई थी। उन्होंने कहा था, अल्लाह के नबी, मेरा दिल करता है कि मुसलमान औरतें भी बाहर जाती हैं, काफिरा औरतें भी बाहर जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने उमर रज़ी अल्लाह तआला की इस बात को पसंद किया। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, जब ईमान वाली औरतें बाहर जाएं तो वो अपने ऊपर अपनी ओढ़नियाँ डाल लिया करें। यहाँ से कुछ लोगों का ये कहना कि चेहरे का पर्दा जो है वो साबित नहीं है, लिबास तो वो पहले ही पहनती थी, फिर किस चीज़ के पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया है? लिबास तो वो पहले ही पहनती थी, फिर किस चीज़ के पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया? ये चेहरे का पर्दा है। और जो बेपर्दा मर्द है उसकी, यानी जो बेपर्दा औरत है उसकी बहुत सख्त वईद है कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। और इस तरह की बहुत सारी अहादीस जो हैं वो उसके बारे में है कि जब ये आयत नाजिल हुई, सारी रात मुसलमानों के घरों में चिराग जलते रहे, कपड़ों के छोटे छोटे पीस इकट्ठे करके उन्होंने उनको सिलाई किया और सुबह नमाज पढ़ने आई तो वो ओढ़नी अपने ऊपर ओढ़ कर आई। औरत के लिए चेहरे का पर्दा करना लाजिम है, ज़रूरी है, और चेहरे का ही पर्दा करना है। ठीक है, तो क्योंकि सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं ना, अल्लाह ताला ने निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया। कभी कोई किसी के हाथ देखकर भी इम्प्रेस हुआ है? कोई मर्द किसी औरत के हाथ देखकर भी कभी मुतासर हुआ है? क्या देखकर मुतासर होते हैं? फेस, मुंह, चेहरा। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने चेहरा ढांपने का औरतों को हुक्म दिया। वजह क्या थी? ज़ालिका अदना युरफ़्न फला युज़ैन, कि उनकी पहचान हो जाए, ये इस्लाम की शहजादियां आ रही हैं, इनकी तरफ कोई निगाहें उठाकर भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो औरत के लिए ये ज़रूरी है कि जब वो अपने घर से निकले तो अपने चेहरे को और अपने सरों को ढांप लिया करे, अपने जिस्म को ढांप लिया करे। आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मुनाफिक बास ना आए शहर के अंदर झूठी खबरें फैलाने की वजह से तो हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे। अल्लाह ताला से जो है वो ये अल्लाह का तरीका है पहले लोगों के बारे में भी। ये सलुकन्नास व निस्सा, अल्लाह अकबर। आयत नंबर 63, सा कहते हैं एक घड़ी को, एक लम्हे को। क़यामत चूंकि अचानक आएगी इसलिए क़यामत को भी अस्सा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, इन्हें कहिए इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म अल्लाह के पास है, मुझे नहीं पता क़यामत कब आएगी। हो सकता है कि वो बड़ी करीब हो। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपने अपनी दो उंगलियों को, दरमियानी उंगली को और शहादत वाली उंगली को आपस में मिलाया, उनके साथ इशारा किया। आपने फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है, यानी मैं और क़यामत इतने करीब है। अल्लाह ताला ने काफिरों पर लानतें की और ईमान वालों को जन्नतें दी। यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, आयत नंबर 66, अल्लाह ताला ने फरमाया, क़यामत के दिन इनके चेहरों को आग के अंदर उल्टाया पलटाया जाएगा। उस टाइम अफसोस करेंगे, या लैतना, हाय काश, हाय अफसोस हम पर, अतौअना अल्लाह व अताना रसूला, काश हम अल्लाह और उसके रसूल की बात मान लेते। और कहेंगे हमारे बड़ों ने हमें गुमराह कर दिया था, आज हमारे बड़ों को डबल अज़ाब मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सबको ही डबल अज़ाब मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी अपनी अक्लें भी थी, तुम उनको भी इस्तेमाल कर सकते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, आयत नंबर 69। हमने पहले भी पढ़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अक्सर जहाँ पर परेशान किया गया वहाँ मूसा की मिसाल देकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को आपसे बढ़कर अजियत दी गई थी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बरी कर दिया। उनको अजियत ये दी गई थी कि वो इतने बेशर्म थे उनकी कौम के लोग कि वो सारे इकट्ठे एक दूसरे के सामने ही नहाते थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और पैगंबर बहुत हयादार होते हैं, वो उनके सामने नहीं नहाते थे। तो कहते थे कि इसकी या तो शर्मगाह फूली हुई है, सही नहीं है, या इसके जिस्म के अंदर कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है जिसकी वजह से जो है वो हमारे सामने नहीं नहाता। तो एक दिन वो नहा रहे थे, उन्होंने अपने कपड़े जो थे पत्थर पर रखे और नहा रहे हैं, पत्थर उनके कपड़े लेकर भाग गया। अब वो पत्थर उधर तक भागता रहा जहां पर उनकी कौम के लोग बैठे थे। मूसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं अपने कपड़े लेने के लिए, जाकर जल्दी से मतलब वहां पहुंचे। ये सही बुखारी की हदीस है कि उन्होंने वहां पर जाकर जब वहां पहुंचे तो लोगों ने देख लिया और वो तो मुंह में उंगलियां डालने की, जो हम कहते थे ये तो वो नहीं है, ये तो सारी कौम से ज्यादा खूबसूरत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से पत्थर को मारा और उसके ऊपर 3 से 4 निशान पड़ गए और जल्दी से अपने कपड़े लिए और वो पहने। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि मूसा को तो इतनी इतनी अजियत दी गई थी
اس کو تو اتنی اتنی باتیں کی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو بری کر دیا. لہٰذا آپ بھی ان کی باتوں پر صبر کیجئے. آیت نمبر 70، اللہ سے ڈریے اور سیدھی بات کہیے. عمومی اس کا یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا وہ ترجمہ بتاؤں گی جو مجھے میری ٹیچر نے پڑھایا تھا. اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہیں ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے ہمیں ترجمہ پڑھایا تھا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی اور صاف بات کہو. یعنی بالکل تصدیق کا مطلب ہوتا ہے بالکل بند کر دینا، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی بھی ادھر ادھر بات ہونے کی کوئی گنجائش نہ ہو. سیدھی سچی اور صاف بات کہو. تمہاری بات کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلم کی حدیث ہے، یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی اور مجھے درست رکھ، مجھے سیدھا رکھ، یصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، سیدھی بات کہو گے، تمہارے اعمال، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ نے امانت اتاری آسمانوں پر، پہاڑوں پر، زمینوں پر، سب نے اس کو لینے سے انکار کیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. اب اس امانت کی وضاحت کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ اس سے مراد وہ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیے کہ اگر تم ان کو ادا کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا اور اگر ضائع کرو گے تو عذاب ملے گا. یعنی اس طرح بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں. انہ کان ظلوما جہولا. اللہ نے فرمایا یہ امانت اس لیے دی کہ جو اس امانت کی ذمہ داری کو پورا کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اور جو اس امانت کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا. سورۃ سبا مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورہ نمل کے اندر پڑھ چکے کہ ملکہ بلقیس جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ سبا بستی کے اندر رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو ان کے نام کی اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی جس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفات سے الحمدللہ الذی. حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے اندر تو کتنی خوبیاں ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کا سب کچھ میرے لیے ہے، اس دنیا میں بھی تعریفوں کا مستحق میں ہوں اور اس دنیا کے اندر بھی میں ہی. آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا زمین میں جو کچھ آتا ہے، جاتا ہے، جو اترتا ہے، جو نکلتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ. آیت نمبر 3 کے اندر کافر کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی. اللہ نے فرمایا بلا وربی، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم قیامت تمہارے پاس آ کر رہے گی. ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپ نہیں سکے گی. ذرہ غبار کے اس چھوٹے سے حصے کو کہتے ہیں جو روشنی کے اندر چمکتا ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوپہر کے اندر دروازے کے اندر جو لائنیں بنی ہوتی ہیں جب سورج کی روشنی ڈائریکٹ اس کے اوپر پڑے اور ان لائنوں کے اندر کچھ کہیں کہیں پر کوئی نقطے سے ہمیں ذرے ذرے نظر آتے ہیں، اس کو ذرہ یا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برابر بھی کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اور یہ قیامت قائم اس لیے ہوگی آیت نمبر 4 میں کہ ایمان والوں کو ان کا بدلہ ملے اور جو کافر تھے ان کو ان کا بدلہ ملے. افطرى علی اللہ کذبا ام بہ جنہ. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یہ قرآن خود بنایا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی دیوانگی ہے. اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی نے مجھ پر جھوٹ باندھا، نہ میرے نبی کو کوئی دیوانگی ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ دور کی گمراہیوں کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہوں تو میں انہیں زمین میں دنسا دوں، میں چاہوں تو ان کے اوپر سے آسمان پر سے ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا کر، عذاب گرا کر میں ان کو تباہ و برباد کر دوں. یہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. آیت نمبر 10 کے اندر اب چونکہ سبا بستی کا ذکر ہے تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آئے گا کیونکہ ان کے ہاتھوں آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان کو اپنے پاس سے فضل زائد چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ فضل دیا ہوا تھا کہ پہاڑ، پرندے، ہر چیز اس کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے. فَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ان کا معجزہ یہ تھا کہ ان کے لیے لوہا نرم تھا، وہ ہاتھ کے ساتھ ہی لوہے کو توڑ موڑ کر جو مرضی بنا لیتے تھے، اس کی مختلف چیزیں جو ہے وہ بناتے. اور اسی طرح پھر یہ کہ ولی سلیمان الرِّیحَ. آیت نمبر 12 کے اندر سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کیا تھا. وہ 1 مہینے کا سفر جو ہے وہ صبح ٹائم اور 1 مہینے کا سفر شام کو طے کرتے تھے، اس طرح کہ ہوا میں اپنے تخت پر بیٹھتے اور ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی. ٹھیک ہے، اور پورا 1 مہینے کا سفر کرا کے ان کو واپس لے آتی. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے
तांबे के चश्मे जारी किए हुए थे, जो जिन्नात थे वो भी उनके अंडर थे, और सारे उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें। आयत नंबर 13 के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं, महारीब, तमासील, यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे, हौज बनाते थे, और देगें बड़ी बड़ी बनाते होते थे, जो हाथ के साथ ही वो यूं ही लोहे को तोड़ मोड़ कर बना लेते। अल्लाह ताला ने फरमाया इअमलू आल दाऊद शुक्रा, ए आले दाऊद, जो हमने तुम पर नेमतें की, इसके बदले में तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। यानी जब अल्लाह की नेमत मिले, हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी क्या करते थे, पूरी रात नमाज पढ़ते, पाँव के ऊपर इतने इतने वरम आ जाते, स्वेलिंग हो जाती, सूज जाते। तो हज़रत आयशा ने पूछा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, कहती है अल्लाह के नबी आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं। तो आपने फरमाया क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊँ। फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौत, आयत नंबर 14 के अंदर। अब चूँकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर बाबिल शहर में दो फरिश्ते भी आए थे ना, हारूत और मारूत, जिनके ज़रिए से जादू सिखाया गया और आजमाइश की गई। तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे वो जादू की किताबें इकट्ठी करके अपने तख्त के नीचे दबा दी थी, ताकि ये इस कुफर से बच जाए। तो लोगों का ये अकीदा था कि सुलेमान के पास जो इतनी वसी बादशाहत है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस जादू के बलबोते की वजह से है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, वो अपनी छड़ी की टेक लगाकर खड़े थे कि उनकी उधर ही मौत वाक़ हो गई। ठीक है, तो किसी को पता ही ना चला, और जो लकड़ी खाने वाला कीड़ा था उसने लकड़ी खाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम नीचे गिरे, तो फिर ये पता चला उनको कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बात बयान करके ये बताना चाहा कि सुलेमान जैसी वसी सल्तनत का भी जो मालिक है, उसको भी हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, उसको भी मौत आनी ही आनी है। हमेशा वही रहेगा जो सिर्फ अकेला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर उनका ये भी अकीदा था कि जिन्नात गैब जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया अगर गैब जानते होते तो इनको तभी पता चल जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबा बस्ती के लिए हमने बड़ी उनको अल्लाह ताला ने फरमानी दी हुई थी, उनकी दाईं बाईं जानिब जो है वो बागात से बड़ा खूबसूरत फारजू फारसल नालिम सैल अलारिम। फिर अल्लाह ताला ने उन पर जो है वो बंद एक बनाया। ठीक है, मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने उसकी उनका तस्करा किया है कि उनको मैंने इतने बागात दिए, लेकिन जब उन्होंने मेरे हुक्मों की खिलाफ वर्जी की तो अल्लाह ताला ने उनके बागात को कड़वा कर दिया, और उसके बदले में उनको जो है वो कांटेदार दरख्त अता कर दिए। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू, अल्लाह ने फरमाया ये उसका बदला है जो कुफ्र करता है। जो नेमतों के शुक्र करेगा मैं उसकी नेमतों में इजाफा करूँगा, और जो नाशुक्री करेगा उसकी नेमतें छिन जाएंगी। यानी नाशुक्री की वजह से नेमतें छिन जाती हैं। आयत नंबर 19 में उन्होंने कहा कि हमारे रब हमारे सफ़रों के अंदर दूरी डाल दे। यानी बस्तियाँ बिल्कुल करीब करीब थी, तो कहते थे या अल्लाह ये क्या, हम एक ही मिनट में दूसरी बस्ती में पहुँच जाते हैं, हमारी ज़रा ज़मीनें दूर दूर कर दे कि हम वहाँ पर जाया करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जब उन्होंने जुल्म किए और शैतान ने उनसे वादे किए हुए थे, वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तान, जबकि शैतान के पास कोई ताकत नहीं थी, ये खुद ही उसके पीछे चले थे। कुल दुल्लसीन सामतुम मिन दूनिल्लाह, आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चैलेंज किए कि मेरे अलावा जिनको तुम पूछते हो जाओ उनको लेकर आओ। ज़मीन व आसमान के एक ज़र्रे का भी वो इख्तियार नहीं रखते, वो तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते। हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन कुलूबिहिम, आयत नंबर 23। ये बहुत अहम आयत है कि हदीस में आता है, एक तवील हदीस है, मैं अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ कि जब आसमानों पर वही नाजिल होती है तो तमाम फरिश्ते अपने परों को इस तरह मारते हैं, यूँ लगता है कि जैसे किसी पत्थर के ऊपर कोई जंजीर मारी जा रही है। जब उनकी घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं माज़ा क़ाल रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या कहा। फिर वो कहते हैं क़ाल अल हक़, उसने हक़ ही कहा है, सच ही कहा है। वहुवल अलीयुल कबीर, वो बहुत बड़ा है, सबसे बुलंद है। फिर वो ऊपर से नीचे वालों को, उससे नीचे वालों को, उससे नीचे वालों को जो है वो बात बताते हैं, और इस तरह तमाम फरिश्तों तक वो बात पहुंच जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पास तो इतनी ताकत है, बताओ तुम्हारे माबूदों के पास भी कोई ऐसा लश्कर है। फिर इसी तरह ज़मीन व आसमान से रिस्क मैं देता हूँ, कुल ला तुसालूना अम्मा अजरमना। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी खूबसूरत तरीके से जब उनसे बहस की, उसके बावजूद भी जब वो नहीं माने तो नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी कि उनसे कह दीजिए हमारे जुर्मों का हिसाब हमने देना है और तुम्हारे जुर्मों का हिसाब तुमने देना है। और अरूनी अल्लज़ीना अलहक़्तुम बिही शुरका, तुमने जिनको शरीक बनाया हुआ ज़रा ला कर दिखाओ वो कहाँ है। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, आयत नंबर 28 में
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے نبیوں کی نبوت ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی، خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ عذاب کو جلدی طلب کرتے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، آیت نمبر 31 میں کافر کہتے تھے نہ تو ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی جو اس سے پہلے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب یہ میرے پاس آئیں گے اس ٹائم جھگڑا کریں گے۔ جو کمزور لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارے جو طاقتور تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اور طاقتور کہیں گے کہ نہیں تم خود ہی چلے تھے، ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ بَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ٹائم پر یہ شرمندگیاں چھپائیں گے، لیکن اس ٹائم کی شرمندگیاں چھپانی کچھ فائدہ نہیں دیں گی، ان کو توق پہنا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، آیت نمبر 35، یہ دنیا میں کہتے ہوتے تھے ہمارے پاس مال بھی بڑا ہے، دولت بھی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری دونوں چیزیں قیامت والے دن تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ ہاں جو تمہارے مال اور اولاد ہیں اگر تم ان کو میرے راستے کے اندر خرچ کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ تمہیں ڈبل ثواب مل سکتا ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، پھر تم جنت کے اندر بالا خانوں کے اندر امن سے ہوگے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ اس ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے کنارے پر مشرق یا مغرب میں گزر رہا ہے، یعنی جس طرح کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو جنت کے اندر بدلہ دیا جائے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، آیت نمبر 39، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، سلسلہ حدیث سیاح کی حدیث ہے، بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے فقیری سے مت ڈر، تو جتنا خرچ کرے گا اللہ اتنا ہی زیادہ تجھے دے گا۔ جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، صحیح حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، جس دن بھی بندہ صبح کرتا ہے اس پہ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو تباہ کر دے۔ تو آپ لوگ بھی رمضان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، اپنے مال کی سخاوت نکالیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر مختلف جو ہے وہ مجرموں کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے کیا حالات ہوں گے۔ دنیا میں جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو یہ کیا کہتے ہوتے تھے، یہ کہتے تھے اللہ سحر مبین، یہ واضح جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ساری چیزیں اس ٹائم پر ختم ہو جائیں گی۔ قل انما اعظکم بواحدہ، آیت نمبر 46، ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ایک ایک ہو کر دو ہو کر تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ثم تتفکروا، تم گروپس کی صورت میں یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے نبی کو کوئی دیوانگی، تمہارے ساتھی کو کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ جو تمہارا یہ اعتراض کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، ہم اس کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری ٹینشن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا نذیر لکم، یہ تو تمہیں صرف ڈرانے آیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی بتایا نمبر 47 میں کہ میں تم سے کچھ بھی دنیا کا مال و متاع نہیں مانگتا، کیونکہ وہ سب کچھ میرا رب دے گا۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل، آیت نمبر 49، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے بعد مدینہ کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے۔ اللہ کے نبی ایک ایک کو ٹھوکر مارتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر قیامت کے دن کے حالات جو ہے وہ بیان کیے۔ اللہ نے فرمایا انہ سمیع قریب، تمہارا رب بہت قریب ہے۔ جیسے ایک دفعہ صحابہ کرام اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ جس کو تم پکار رہے ہو نہ تو بہرا ہے نہ تو وہ غائب ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سب کچھ سننے والا ہے، وہ بہت قریب ہے، وہ بہت برکتوں والا ہے۔ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، آیت نمبر 52، تناوش کا مطلب ہوتا ہے آسانی سے کسی چیز کو حاصل کر لینا، کہ جب انسان توبہ اسی وقت قبول ہوگی جب وہ اس کی جان جو ہے حلق تک نہیں پہنچے گی۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس ٹائم پہ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی، جیسا کہ ان کے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ یہ شک کے اندر ہے۔ سورۃ فاطر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے پیدا کرنا، پھاڑنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس میں بھی اپنی توحید کے دلائل دیے کہ میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر فرشتے بنائے جن کو کاسد بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہوں، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع،
کسی کے 2 پار ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں اور کسی کے زیادہ ہیں. جیسے صحیح حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات یا دوسری وحی جب نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، آیت نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا اگر میں فائدہ پہنچانا چاہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا نقصان نہیں کر سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کے حدیث ہے، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. انشاءاللہ دعا میں ترجمے کے ساتھ آپ کو سینڈ کر دوں گی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا میری نعمتیں یاد کرو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلی آیات میں حوصلہ دیا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. آیت نمبر 5 میں ہم سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آ کر رہے گی. دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم اس کے دھوکے کے اندر مبتلا ہو کر اپنے رب کو بھول جاؤ. یاد رکھو ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے اپنا دشمن بناؤ. جبکہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے اور ایمان والے جنتوں میں جائیں گے. افمن زشر له سوء عمله فرآه حسنا، آیت نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا جس کے لیے خوبصورت بنی ہوئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی اچھائیاں کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل دیے. پہلی دلیل یہ کہ میں ہوائیں بیچتا ہوں، بارشیں برستی ہیں. دوسری دلیل یہ کہ عزت و ذلت کا مالک صرف میں ہوں، میری طرف پاکیزہ کلمے چڑھتے ہیں. یعنی ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. الکلم الطیب سے مراد کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے. اور ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. آیت نمبر 11 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی کہ ذرا دیکھو تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا، تم کیا تھے. میں تمہاری عمریں زیادہ بھی میں کرتا ہوں اور کم بھی میں کرتا ہوں، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں ایک اور دلیل دی کہ ایک ہی سمندر کے اندر ایک طرف کڑوا پانی ہوتا ہے، ایک طرف میٹھا ہوتا ہے، دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے. پھر کیسے کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، کیسے رات ختم ہو کر دن آ جاتا ہے اور کس طرح سے سورج اور چاند چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ تمہارا اللہ ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو. قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو. اللہ نے فرمایا ان کا تو اس کائنات کے اندر اتنا بھی حصہ نہیں ہے اور اتنے بے بس تمہارے معبود ہیں. آیت نمبر 14 میں تم انہیں بلاؤ تو وہ سنتے بھی نہیں، اور اگر سن لیں تو وہ تمہیں جواب بھی نہیں دے سکتے. آیت نمبر 15 اے تمام لوگوں تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ بے پرواہ ہے، تمہیں ہمیشہ اپنی جھولیاں اللہ کے سامنے پھیلانی چاہیے. اللہ تمہیں ختم کر کے نئی مخلوقات لا سکتا ہے. آیت نمبر 18 کوئی بھی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی کسی سے کہے کہ میرے بوجھ اٹھاؤ اسی صورت میں اٹھائے گا جب کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربہم، آپ نے تو صرف ان کو ڈرانا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر، اب اللہ نے یہاں پر بتایا جیسے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کو صرف اللہ نے مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا. آیت نمبر 27 آپ دیکھیے کہ اللہ نے کیسے پانی برسایا. پانی تو ایک ہی آتا ہے لیکن کتنے رنگوں کے جو پھل ہیں، نباتات ہیں، وہ زمینوں سے اگتی ہیں. پھر پہاڑ دیکھو، کوئی سرخ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی کالے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. پھر جانور ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ سے صرف اس کے علماء بندے ڈرتے ہیں. علم والے، اس علم سے مراد دینی علم ہے، دنیاوی علم مراد نہیں ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اللہ نے فرمایا جو میری کتاب پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، میرے راستے میں چھپ کر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی. اللہ ان کو ان کے بدلے دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، آیت نمبر 32 میں 3 لوگوں کا تذکرہ کیا. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے چن لیا، ان میں سے کچھ تو ظالم ہیں اور کچھ درمیانی راہ پر ہیں
اور کچھ جو ہے یعنی وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بہت ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، وہاں ان کو ریشم پہنائی جائے گی، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اور وہاں پر وہ یہ دعا پڑھیں گے آیت نمبر 40 میں 34 میں، الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، الذی احلنا دار المقامہ، آیت نمبر 35، جس نے دار المقامہ سے مراد ہمیشہ رہنے والا گھر ہے جسے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوگا، یعنی کوئی بھی انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، وہاں ان کو کوئی تھکاوٹ کوئی محنت کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جو کافر ہوں گے وہ نہ جہنم کے اندر مریں گے اور نہ ہی زندہ ہوں گے، وہاں پر وہ پکاریں گے لیکن ان کی پکار سنی نہیں جائے گی۔ آیت نمبر 38، اللہ ہی زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، اگر تم کفر کرتے ہو تو تمہارے اوپر وبال ہے، اگر مان لیتے ہو تو تمہارے لیے ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا آیت نمبر 40 کے اندر کہ جن کو تم میرے علاوہ پوچھتے ہو دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ زمینوں کے اندر انہوں نے کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ آسمانوں کے اندر ان کا کیا حصہ ہے، جب ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، پھر وہ اس بات کا حقدار بھی نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرو۔ ان اللہ یمسک السماوات، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تو ایسا ہوں کہ زمین و آسمان جیسی وسیع مخلوقات میں نے تھام کر رکھی ہوئی ہیں کہ تمہارے معبودوں کے پاس ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا ہے ان کی نفرت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، یہ تکبر کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے عذاب انہی کو ہی ہوگا۔ آیت نمبر 43 میں وَمَكْرَ السَّيِّئِ، بری بری چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ ہے جو بھی بغاوت کرے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آیت نمبر 44 میں یہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، اگر یہ بھی رویہ یہی اختیار کریں گے تو ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ زمین و آسمان کے اندر کوئی اللہ کو نہیں تھکا سکتا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 اور آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جب جو گناہ کرے میں فوراً سزا دیتا چاہوں تو اس زمین پر کوئی چلنے والا ہی نہ رہے، لیکن میں نے ان کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس مقررہ وقت کے اندر میں ان کو تب تک ڈیل دے رہا ہوں، جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تمام اعمال کی خبر دے گا۔ سورہ یاسین انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے مسلمان بیمار ہیں ہماری اس کورس کے اسٹوڈنٹس میں سے اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں نمایاں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں کے اندر ہماری محنتیں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکتیں دے اور ہماری کاموں کے اندر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔